یہ کراچی سے اور پاکستان سے محبت ہے ان لوگوں کی، بات کرو تو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ ان لوگوں نے جو ہے وہ ہم پر ان سب لوگوں کو مسلط کیا ہے۔ آپ کو لگے گا کہ سیکیورٹی عوام کی کیسے ہوگی جب پولیس کی، اور پھر پولیس میں جو کالی بھیڑ ہیں، اس میں جو کرمنل لوگ پنپ رہے ہیں، حکومت سندھ کی مرضی کے بغیر کیسے پنپ سکتے ہیں؟ تقریباً یہ ریزرو اور یہ سب ملا کے کوئی 50,000 کے قریب، یوں سمجھ لیں کہ آپ 45,000 50,000 پولیس والے ہیں، جن میں سے آدھے وہ لوگ ہیں جو پروٹوکول میں چل رہے ہیں، 14,000 تو ریزرو ہیں، اور پھر اس کے بعد کوئی خود انٹرنل جو پولیس والوں کی سیکیورٹی ہے اس پر پولیس والے لگے ہوئے ہیں، وزراء کی سیکیورٹی میں لگے ہوئے ہیں، بڑے بیوروکریٹس کی سیکیورٹی میں لگے ہوئے ہیں، خود جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں اس کو کارڈن آف کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، جن کا کام حفاظت کرنا ہے ان کی حفاظت ہو رہی ہے، اور یہ سارے کے سارے جو استعمال ہے موبائل وینز کا، چلے جائیں کسی بڑے آدمی کی شادی میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی موبائل وینز اس میں نظر آتی ہیں۔ میں اس وقت کراچی کے خاص طور پر جو ایشوز اس وقت چل رہے ہیں ان پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ کل ہم نے اتقاء معین کے گھر جا کر میں نے تعزیت کی، ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ہماری جماعت اسلامی کی ٹیم پرسوں بھی اور ان کے جنازے میں بھی شریک تھی، ہمارے منیم ظفر صاحب بھی۔ یہ ایک اتقاء معین نہیں ہے، پچھلے 5 مہینے میں 78 لوگ قتل کیے جا چکے ہیں صرف چیزیں چھینتے ہوئے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے جب حکومت سندھ کی طرف سے یہ بیان جاری ہوتا ہے یا پولیس کی طرف سے کہ اتنے بڑے شہر میں جو واقعات ہیں وہ بہت کم ہیں اور حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو خلاف واقعہ ہے۔ دیکھیں، اگر ایک سال میں 90,000 واقعات موجود ہوئے ہیں، اور پچھلے سال یعنی جس میں ڈکیتی کے واقعات ہیں، اس میں موبائل چھیننا ہے، اس میں موٹر سائیکل چھیننا ہے، اس میں کاریں چھیننا ہے، اس میں نقدی چھیننا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ 90,000 واقعات اس شہر میں ہوئے، تو اب اس 5 سال میں تقریباً 5 مہینے میں آدھے واقعات ہو چکے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ جب یہ کمپیریزن کرتے ہیں تو کیا پاکستان کے کسی دوسرے شہر میں اسٹریٹ کرائمز میں انسانوں کو مارا جاتا ہے، زخمی کیا جاتا ہے؟ اگر 2 واقعات بھی لاہور میں ہوتے ہیں تو غلط ہیں، لیکن صرف کمپیریزن کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں، حکومت سندھ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹریٹ کرائم کی بات ہو رہی ہے، موبائل چھینتے ہوئے اور موٹر سائیکل چھینتے ہوئے جن لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، پاکستان میں کس شہر میں کیا جاتا ہے اور دنیا میں کہاں کیا جاتا ہے جس طرح سے یہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جرائم اس کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ بات کہہ کے اپنی ذمہ داری سے دور نہیں ہو سکتے، بری الذمہ نہیں ہو سکتے، اور غلط بیانی کر کے آپ آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے۔ اس لیے اس شہر کے لوگ انتہائی پریشان ہیں، اور نوجوان جن کو پہلے ہی تعلیم کے مسائل ہیں، انتہائی مہنگی تعلیم، پروفیشنل تعلیم حاصل کرنا ایک عذاب بن گیا ہے، ایک مافیا ہے جو ہر جگہ پر مسلط ہے، اور حکومت ہے جو اپنی ذمہ داری ختم کرتی چلی جا رہی ہے۔ سرکاری جامعات کو پیسے نہیں دیتے، ابھی وفاقی حکومت نے بھی 65 ارب روپے تھے جو جامعات کو دینے تھے ایچ ای سی کے ریکمنڈیشن پہ، اس کو 22 ارب روپے پہ لے گئے، یعنی اگر کچھ گرانٹ مل سکتی تھی وہ بھی نہیں دے رہے۔ صوبائی حکومتوں کے تحت اگر ہے تو صوبائی حکومتیں بھی یونیورسٹیز کو کیا دے رہی ہیں؟ ظاہر ہے سارا لوڈ طلبہ کے اوپر، ان کے والدین پہ پڑتا ہے، تو تعلیم آپ دیں نہیں صحیح طریقے سے، پھر روزگار نہ دیں۔ اس شہر کراچی کے نوجوانوں پہ تو سرکاری اداروں کے دروازے تو ویسے ہی بند ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہو کہ لوگ اپنی محنت سے، کوئی انجینئر، کوئی سافٹ ویئر انجینئر، کوئی ڈاکٹر، اپنی محنت سے، مشقت سے والدین کے پیٹ کاٹ کر اس کو تعلیم دلائیے، اس کے ذریعے سے کچھ حاصل کر لے، تو پھر اس کے بعد اس کو ایک موبائل کی قیمت میں قتل کر دیا جائے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ بدترین حالات کا یہ جو پورا کا پورا میں منظر نظر آ رہا ہے، اور اس پر بھی حکومت کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو حالات ہیں اس کی وجہ سے نوجوان مایوس ہو رہے ہیں، اور اب والدین کہتے ہیں، وہ والدین جن کی تمنا ہوتی تھی کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ رہیں، اب وہ والدین کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ملک سے باہر بھیجنا چاہتے ہیں،
کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ جب تعلیم نہیں دے رہے، صحت کی سہولت نہیں دے رہے، روزگار نہیں دے رہے، پھر بھی کوئی محنت کر کے اگر آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے لیے مواقع نہیں ہے، اور اگر پھر بھی وہ کچھ کر لے تو پھر اس کی جان خطرے میں ہے۔ موٹر سائیکل پہ نکلنے والا ہر نوجوان جب تک گھر پہ واپس نہ جائے اس کے والدین اور اس کے گھر والے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ بس بخیر و عافیت آ جائے۔ اس خوف کے سائے میں اس شہر کے لوگ پل رہے ہیں، اور یہ خوف کون مسلط کر رہا ہے؟ یہ خوف وہ مسلط کر رہے ہیں جو ان حکومتوں کو ہم پر مسلط کرتے ہیں فارم 47 کی بنیاد پر، جو عوام کے جینوئن مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کر اپنی مرضی کے لکھے ہوئے نتیجے لاتے ہیں اور ان مافیاز کو ہم پر مسلط کرتے ہیں جو سسٹم کے نام سے کام کر رہے ہیں۔ دعوے ہم نے بہت سنے، نعرے ہم نے بہت سنے۔ ایک بڑی طاقتور شخصیت آئی کراچی اور انہوں نے کہا کہ اب سسٹم سندھ میں ختم ہو جائے گا، وہ سسٹم کو اٹھا کے اسلام آباد میں مسلط کر دیا انہوں نے۔ یہ کراچی سے اور پاکستان سے محبت ہے ان لوگوں کی، بات کرو تو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ ان لوگوں نے جو ہے وہ ہم پر ان سب لوگوں کو مسلط کیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پولیس کا نظام اس وقت تقریباً یہ ریزرو اور یہ سب ملا کے کوئی 50,000 کے قریب، یوں سمجھ لیں کہ آپ 45,000 50,000 پولیس والے ہیں، جن میں سے آدھے وہ لوگ ہیں جو پروٹوکول میں چل رہے ہیں، 14,000 تو ریزرو ہیں، اور پھر اس کے بعد کوئی خود انٹرنل جو پولیس والوں کی سیکیورٹی ہے اس پر پولیس والے لگے ہوئے ہیں، وزراء کی سیکیورٹی میں لگے ہوئے ہیں، بڑے بیوروکریٹس کی سیکیورٹی میں لگے ہوئے ہیں، خود جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں اس کو کارڈن آف کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، جن کا کام حفاظت کرنا ہے ان کی حفاظت ہو رہی ہے، اور یہ سارے کے سارے جو استعمال ہے موبائل وینز کا، چلے جائیں کسی بڑے آدمی کی شادی میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی موبائل وینز اس میں نظر آتی ہیں، تو آپ کو لگے گا کہ سیکیورٹی عوام کی کیسے ہوگی جب پولیس کی۔ اور پھر پولیس میں جو کالی بھیڑ ہیں، اس میں جو کرمنل لوگ پنپ رہے ہیں، حکومت سندھ کی مرضی کے بغیر کیسے پنپ سکتے ہیں؟ کیسے کوئی ڈی ایس پی کے لیول پر آدمی آ جائے کہ جو پتہ چلا خود اسٹریٹ کرمنل نکلے، ڈاکو نکلے، لوٹ مار کا نظام چلا رہا ہو؟ تھانے کی مرضی کے بغیر کوئی منشیات کا اڈہ کیسے چل سکتا ہے؟ اور اگر ایس ایچ او سارے لوگ پولیس میں خراب نہیں ہوتے، بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، اگر کوئی اچھا آدمی ہو وہ چل نہیں سکتا، پھر یا تو وہ چھوڑ دے یا پھر اسی نظام کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ اوپر سے نیچے تک کرپشن کا دھندا ہے، مال اوپر پہنچانا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ شہر کے لوگ سب سے زیادہ تنگ ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر پورے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچھی نہیں ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ کس طرح سے ہمیں ایک اندھی جنگ میں حکمرانوں نے ڈالا ہوا ہے پچھلے 23 سال سے۔ ہمارے فوج کے 2,000 سے زائد جوان پچھلے 2-3 سال میں شہید ہو چکے ہیں، اور آل جو پورا منظر نامہ ہے وہ تو الگ ہے، لیکن میں تو ابھی صرف شہر کراچی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اسٹریٹ کرمنل آتے کہاں سے ہیں؟ یہ اسٹریٹ کرمنل ایک تو وہ ہیں جو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اس شہر میں انسٹال کیے جاتے ہیں، اور جب اس پر بات کریں تو یہ حکومت کے لوگ ہیں، یہ حکومت کے لوگ اس کو غلط رنگ دے کر اپنے جرائم پر پردہ ڈالتے ہیں، یہ اس کو لسانی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بھائی جب اسٹریٹ کرمنل کسی سے کوئی چیز چھین رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی قوم نہیں پوچھتا کہ وہ سندھی ہے کہ مہاجر ہے، وہ پختون ہے کہ پنجابی ہے۔ چھیننے والے کی الگ قوم، وہ ایک الگ قوم ہے، اور جس سے چھینا جا رہا ہے اور جس کو مارا جا رہا ہے وہ الگ قوم ہے۔ ظالم اور مظلوم کا معاملہ ہے، اور اس اسٹریٹ کرمنل کے ہاتھ میں بندوق بھی کون پکڑا رہا ہے؟ کن کو لا کر بٹھا دیا جاتا ہے شہر کے مختلف علاقوں میں؟ اسی کو تو سسٹم کہتے ہیں۔ اسی کو ختم کرنے کی بات تو آرمی چیف نے کہی تھی، وہ سسٹم اسلام آباد پہنچ گیا ہے، وہ سسٹم ہب میں زمینوں پہ قبضہ کر رہا ہے۔ جو سندھ میں زمینوں پہ قبضے کرتے تھے وہ ہب تک اور بلوچستان تک چلے گئے ہیں، وہی لوگ ہیں، انہی کی چھتری تلے کام کر رہے ہیں جنہوں نے مسلط کیا ہے۔ جواب تو دینا پڑے گا سب کو۔ تو اس شہر کے لوگوں کے آپ جائیں اور علاقوں کے اندر جا کر دیکھ لیں کس طرح سے انسٹال کیا جاتا ہے لوگوں کو، اور پھر ان کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ پھر ایک جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بے روزگاری آپ بڑھائیں گے، جب آپ تعلیم نہیں دیں گے، آؤٹ آف اسکول بچے ہوں گے، جب کالجوں میں پڑھائی نہیں ہوگی اور کرائے پہ ویپنز ہتھیار دستیاب ہوں گے، ایزی منی آپ حاصل کر سکتے ہیں، تعلیم تربیت کا کوئی سسٹم نہیں ہے، تو پھر کرمنل نہیں پیدا ہوں گے تو اور کون پیدا ہوگا؟ جو آدمی یہ کاروائی کر رہا ہوتا ہے وہ تو ایک